بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ کمرے میں ہلکا ہلکا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ہاسی ڈیل ڈول اور ابنوسی رنگت کا ایک شخص گیرو رنگ کی دھوتی باندھے اپنے سامنے آگ روشن کیے کسی عمل میں مصروف تھا۔ اس کے قریب چارپائی پر چودھری اسد ہاسا پریشان بیٹھا تھا۔ نندو، جلدی بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا کوئی آتما میرے خون کی پیاسی ہے؟ چودھری نے پوچھا۔ تھوڑا صبر چودھری صاحب، وہ شخص اپنی آنکھیں بند کیے آرام سے بولا۔ وہ کالے جادو اور سفلی علوم کا ماہر چودھری اسد کا خاص آدمی تھا۔ چودھری جس انسان کا ماضی خونی کھیل میں ہی رہا ہو، اسے بھی ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار رہنا چاہیے۔ نندو، چودھری اسد حلق کے بل چیخا، جس میں اس کی ذہنی ابتری اور دیوانگی جلس رہی تھی۔ مانا کہ تو ہمارے خاندان کا پرانا خادم ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو ہم سے اس لہجے میں بات کریں۔ چودھری صاحب، آپ ہمیں غلط نہ سمجھے، نندو شولو پر اپنی نگاہیں جمائے ہوئے بولا۔ میں تو آپ کو ٹھنڈا یعنی صبر کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا ذرا ٹھہرے، بتاتا ہوں تمہیں۔ پھر وہ منہ ہی منہ میں کچھ بدبدانے لگا اور چودھری اسد بے چینی اور غصے کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگا۔ دراصل چودھری جواد کے منہ سے نکلی باتوں کے بعد بری طرح سے خائف ہو گیا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جواد کے اندر کوئی بے قرار بدروح گھسی ہوئی ہے جو کہ اس کی جان کی دشمن ہے یا اس سے کسی قسم کا انتقام لینا چاہتی ہے۔ لہٰذا چودھری نے نندو کو یہ سب بتا کر اسے بدروح کے خاتمے پر مامور کر دیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد نندو اپنی آنکھ کھول کر چودھری کے سامنے گویا ہوا۔ چودھری، آج سے 20 سال پہلے ایک عورت اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ تمہاری جاگیر میں داخل ہوئی تھی، جسے تم نے اغوا کر کے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا اور اسے تم نے چاند کی 14ویں رات قبرستان کے قریب پھینکوا دیا۔ وہ بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ تمہاری زیادتیوں کے باعث وہ مر گئی تھی۔ اس بچے کو کسی نے اپنی اولاد کی طرح پال پوس کر جوان کیا۔ کچھ دیر نندو نے توقف کیا، پھر سے بولا۔ چودھری صاحب، یہ سب باتیں مجھے 3 دنوں تک عمل میں مصروف رہتے ہوئے معلوم ہوئی۔ مجھے معلوم ہے کہ اس بدنصیب عورت جسے تم نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، اب اس کی روح کو ایک ایسی طاقت مل چکی ہے جو ٹھیک چاندنی کی 14ویں رات کو اپنے اس بیٹے کے شریر میں داخل ہو کر تم سے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ نندو اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ نندو کی آخری بات پر چودھری خوفزدہ ہو کر ہکلاتے ہوئے بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو نندو، اور مجھے اب اس روح سے کیسے نجات مل سکتی ہے؟ نندو نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شولو میں یکبارگی حدت آ گئی اور نندو کا چہرہ آتشی ہونے لگا۔ وہ شاید پھر کسی عمل میں مصروف ہو چکا تھا۔ رات انتہائی گہری اور تاریک تھی اور اس وقت مشتاق احمد کی حویلی کے اطراف پر اسرار ویرانی مسلط تھی۔ البتہ کہیں دور پڑے گیدڑوں کے چلانے کی آوازیں رات کے سکوت میں برچھوں کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ جواد اپنے کمرے میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا کہ مغرب کی سمت کھلنے والی کھڑکی جو کہ کھلی ہوئی تھی، اس کھڑکی میں اچانک ایک سایہ نمودار ہوا جس نے اپنے منہ پر سیاہ چادر لپیٹ رکھی تھی۔ وہ سایہ نہایت ہوشیاری سے اندر کودا۔ وہ چند لمحے ساکت رہ کر سنگن لیتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں پھر شکرے جیسی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے غالباً سامنے جواد کو گہری نیند میں سویا ہوا دیکھ لیا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ مسہری کے پاس بڑھنے لگا۔ وہ چودھری اسد کا بھیجا ہوا ایک آدمی تھا جو اس کے حکم کے مطابق جواد کو موت کی گھاٹ اتارنے آیا تھا۔ کیونکہ نندو نے چودھری کو اس عورت کی روح سے نجات دلانے کا یہی طریقہ بتایا تھا، وہ کسی طرح سے اس کے بیٹے کو یعنی کہ جواد کو ہلاک کر ڈالے تو اس عورت کی روح بے بس ہو جائے گی، کیونکہ وہ صرف اپنے بیٹے جواد کے جسم میں ہی داخل ہو کر چودھری اسد کو ہلاک کر سکتی ہے، اور یہ موت کا کھیل اپنے انجام کو چاند کی 14ویں رات میں ہی پورا ہو سکتا تھا۔ جس شخص کو چودھری نے جواد کے قتل پہ لگایا تھا اس کا نام دلاور تھا، جسے چاندنی رات سے پہلے جواد کو ہر صورت میں مارنا تھا۔
اب وہ جواد کے سر پر کھڑا تھا۔ پھر اس قاتل نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی چادر کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبے پھل والا خنجر چمک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے دنیا و مافیہا سے بے خبر محو خواب جواد کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ جواد کے منہ پہ رکھا تاکہ چیخنے کی آواز منہ سے نہ نکل سکے، اور فخر والا ہاتھ بلند کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس پر وار کرتا، جواد کی آنکھیں عجیب انداز میں کھل گئی۔ اس کی پترائی ہوئی آنکھوں میں جانے کیا بات تھی کہ قاتل کا خنجر والا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا، اور جواد ایک دم مشینی انداز میں مسحری سے اٹھ بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے جواد کا چہرہ یکایک خوفناک ہوتا چلا گیا۔ اس پر سیاہ رنگ کی دراریں سی پڑنے لگی، جسے دیکھ کر قاتل بری طرح خوفزدہ ہو گیا اور فوراً 2 قدم پیچھے کی جانب ہٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ جواد کے خوفناک چہرے پر بڑی بھیانک مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تب اس کے حلق سے خرخراتی ہوئی گراہٹ بھری آواز ابھری، آؤ مجھے مارو، آؤ یہ خنجر میرے سینے میں پیوست کر دو۔ اس کے ساتھ ہی جواد کا چہرہ اس کے شانوں پر لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ دلاور یہ ڈراؤنا منظر دیکھ کر چیختا ہوا بھاگا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کھڑکی سے باہر کود گیا۔ اس کے بعد جواد کا چہرہ اپنی اصل صورت اختیار کر گیا۔ وہ پہلے کی طرح گہری نیند سو گیا۔ چودھری اسد کے بھاری ہاتھ کا زوردار تھپڑ دلاور کی گال پر پڑا اور وہ چند قدم پیچھے کو لڑکھڑاتا چلا گیا۔ لعنت ہو تجھ پر بزدل کی اولاد، چودھری زور سے پھنکارتے ہوئے بولا۔ تجھے سمجھا کر بیچا تھا، روح میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ البتہ تیرے جیسے لوگ اگر اسی طرح ڈرنے لگے تو اس روح کو طاقت مل جائے گی اور وہ ہم سب کا خون پی جائے گی۔ بے وقوف، روح کو صرف چاندنی رات میں شکتی مل سکتی ہے۔ وہ جواد کی صورت میں خوفناک چہرے بنا کر خوفزدہ تو کر سکتی ہے، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں کہ کسی کا کچھ بگاڑ سکے، اور تو نے بدبخت وہ موقع گنوا دیا۔ مجھے اب ہر قیمت پر جواد کا مردہ جسم چاہیے، ورنہ میں تجھے مردہ کر دوں گا۔ جا دفع ہو جا یہاں سے۔ دلاور وہاں سے دم دبا کر چلا گیا اور چودھری کے چہرے پر شدید تذبذب کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ وہ ہر قیمت پر جواد کو چودھری کی رات سے پہلے ختم کرنا چاہتا تھا۔ صبح ہوتے ہی ایک لمبے پھل والا خنجر جواد کے کمرے سے ملا تھا۔ اس وقت مشتاق احمد کے ہاتھوں میں تھا۔ ان کے چہرے پر گہری تشویش کے آثار پھیلے تھے۔ جواد بھی ان کے قریب حیران و پریشان کھڑا تھا۔ یہ وہی خنجر تھا جو گزشتہ شب دلاور کے پاس تھا، اور خوف کی ماری وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر وہیں گر گیا تھا۔ میرا خواب سچا تھا، اس کا مطلب ہے، جواد حیران ہوتے ہوئے بولا۔ خواب؟ کیا مطلب بیٹا؟ ابو، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی مجھے مارنے کے لیے میرے کمرے میں آیا۔ اس قاتل کے پاس بالکل ایسا ہی خنجر تھا، لیکن پھر یوں ہوا کہ مجھ سے وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھا اور اپنا خنجر چھوڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھل گئی تھی، جواد نے اپنا خواب بیان کیا۔ اس کی بات سن کر مشتاق احمد مزید پریشان ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ کوئی پراسرار چکر ضرور ہے، کوئی جواد کی جان کے در پہ ہے، لیکن وہ کون ہے اور کیوں جواد کی جان کا دشمن ہے؟ وہ کون سی خفیہ اور پراسرار طاقت ہے جس نے جواد کو اب تک محفوظ رکھا ہے؟ تاہم انہوں نے جواد کو ہوشیار رہنے کی تاکید کر دی تھی۔ بیٹا، اس بات کا ذکر ابھی ماں سے نہ کرنا، ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی۔ جواد کو ختم کرنے کا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، چودھری اسد پرخیال لہجے میں نندو سے بولا۔ وہ دونوں اس وقت حویلی کے کمرے خاص میں موجود تھے۔ نندو نے بغور چودھری کی بات سنی اور دھیرے دھیرے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ جواد کو ختم کرنا جتنا آسان ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے چودھری صاحب، نندو نے کہنا شروع کیا۔ آسان اس لیے کہ جواد کو کسی بھی وقت اور کسی بھی طریقے سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ماں کی روح بھی طاقت کے زور پر اسے نہیں بچا سکتی۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ روح اپنے بیٹے جواد کو بر وقت کسی ایسے طریقے سے صاف بچا لیتی ہے کہ اسے ہلاک کرنے والا خود خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھتا ہے، جیسے کہ دلاور کے ساتھ ہوا۔ حالانکہ اگر وہ اس کے خوفناک چہرے کی پرواہ نہ کرتا اور وہ خنجر جواد کے سینے میں اتار دیتا تو اس کا بال بھی بیکا نہ ہوتا، جواد بھی ہلاک ہو جاتا اور تمہیں بھی اس روح سے نجات مل جاتی۔ تو پھر ٹھیک ہے نندو، میں دلاور کو دوبارہ اچھی طرح سمجھا کر بھیجوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس پر جواد کا ضرور کام تمام کر کے لوٹے گا، چودھری مضبوط اور پر امید لہجے میں بولا۔ دلاور کو دوبارہ بھیجنے کی غلطی نہ کرنا چودھری صاحب، نندو نے کہا۔ دلاور کے ناکام واپس لوٹنے سے جواد اور اس کے والد ہوشیار ہو گئے ہوں گے۔ دلاور کو اگر تم دوبارہ بھیجو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بار ان کے ہتھے چڑھ جائے۔
میں کسی سے نہیں ڈرتا نندو، اگر مجھے جواد کے ساتھ اس کے پورے خاندان کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا پڑا تو ہرگز دریغ نہیں کروں گا، چودھری بولا۔ پرسکون چودھری صاحب، نندو اپنی گھنی بھوؤں کو سکیڑ کر بولا، یہ مت بھولو کہ تمہاری بیٹی زیبا جواد کو پسند کرتی ہے۔ اگر اسے پتہ لگ گیا کہ تم اس کے جان کی دشمن ہو۔ اس نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ نندو کی بات سن کر چودھری کے چہرے پر گہری الجھن امڑ آئی۔ نندو، پھر تم ہی بتاؤ کیا کیا جائے؟ چاندنی رات تو سر پر آن پہنچنے والی ہے۔ چودھری کے لہجے میں اس بار لرزش تھی، موت کی لرزش۔ نندو چند ثانیے کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اچانک بولا، کسی طرح جواد اگر دوبارہ حویلی میں آ جائے تو میں خود اسے ہلاک کر سکتا ہوں۔ نندو کے لہجے میں یکایک صفاقی اود آئی۔ نندو کی بات سن کر چودھری کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہرائی تھی۔ وہ جلدی سے بولا، لیکن نندو، یہاں جواد کیسے آئے گا؟ ہو سکتا ہے اس کے والد نے اسے یہاں آنے پر پابندی لگا دی ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ جواد تمہاری بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس کے کہنے پر یہاں ضرور کھنچا چلا آئے گا۔ بس تم کسی طرح سے اپنی بیٹی سے کہو کہ وہ جواد کو لے کر یہاں آئے۔ نندو نے کہا تو چودھری یکدم بولا، اس طرح اسے میری بیٹی کے ذریعے یہاں بلا کر تم اگر جواد کو ہلاک کرو گے تو کیا بدل نہ ہوگی؟ نہیں، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں اپنا کام صفائی سے کرنا جانتا ہوں۔ ویسے چودھری، اگر اپنی جان بچانی ہے تو یہ سب کرنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے نندو، تم صحیح کہتے ہو، میں زیبا سے کسی بہانے جواد کو یہاں بلواؤں گا، چودھری نے خوش ہو کر کہا۔ فضا اس وقت نم آلود ہوا سے خشک ہو رہی تھی۔ دن کا وقت تھا۔ ایک جھیل کنارے سرسبز گھاس پر زیبا اور جواد ساتھ بیٹھے تھے، مگر ان کے فکر مند چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خوشگوار ماحول کی اثر پذیری سے یکسر بے نیاز تھے۔ قریب ہی زیبا کی شاندار بگھی کھڑی تھی۔ زیبا کچھ زیادہ ہی متفکر نظر آ رہی تھی، کیونکہ جواد اسے گزشتہ شب کے اس واقعے سے آگاہ کر چکا تھا کہ کوئی اسے قتل کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ جواد، تم ایسا کرو، وہ خنجر جو تمہارے کمرے میں قاتل چھوڑ کر بھاگا تھا وہ مجھے دکھاؤ، زیبا نے جواد سے کہا۔ جواد کچھ چونکا اور عجیب سے انداز میں بولا، تم اس کا کیا کرو گی؟ اسے ابو نے سنبھال کر رکھا ہے۔ جواد، منجن آباد ایک چھوٹا سا قبضہ ہے، اگر یہاں کسی کا گرا ہوا برتن بھی دیکھ لوں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کے گھر کا ہے۔ میرے ابو بچپن میں نے پورا اپنا بچپن گزارا، ہو سکتا ہے کہ میں وہ خنجر دے کر پہچان جاؤں کہ وہ کس کا ہے۔ جواد زیبا کی بات پر ٹھٹکا، پھر وہ پرجوش لہجے میں بولا، ارے واہ، تم تو پوری جاسوس نکلے۔ مجھے بھی یقین ہے کہ تم ضرور اس خنجر کو دے کر کسی نتیجے پر پہنچ سکتی ہو۔ تم ایسا کرو، ابھی چلو میرے ساتھ، اسی بہانے تم میرے امی ابو سے بھی مل لو گی، اگر تمہیں کبھی تو ان کے سامنے آنا ہی ہے۔ زیبا کے چہرے پر چند ثانیے تردد کے آثار ابھرے، پھر وہ راضی ہو گئی۔ وہ دونوں حویلی پہنچ گئے۔ اتفاق سے اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا سوائے حویلی کے پرانے خدمتگار دینو بابا اور حیدر کے۔ جواد زیبا کو لیے اندر ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے حیرت سے بولا، لگتا ہے امی ابو کہیں گئے ہوئے ہیں۔ زیبا، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ یہ بول کر جواد تیزی سے بالائی منزل کی طرف بڑھا۔ دراصل بالائی منزل کا کمرہ اس کے والد کا تھا اور اس کمرے میں خنجر موجود تھا۔ جواد نے جلدی سے الماری کھولی، پھر کپڑے میں لپٹے ہوئے خنجر کو احتیاط سے سنبھالے ہوئے نیچے زیبا کے پاس لے آیا۔ زیبا نے خنجر کو غور سے دیکھا تو بری طرح چونک پڑی۔ جواد بھی اس کے بدلے ہوئے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے پہچان لیا کہ یہ کس کا خنجر ہے؟ جواد نے پوچھا۔ زیبا حیرت اور اچنبے میں مبتلا تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خنجر اور اس کے مالک کو پہچان چکی ہے، لیکن اس شخصیت کے بارے میں وہ متردد تھی۔ تاہم اس نے جواد کی بات کا چھوٹا سا جواب دیا۔ جواد، کیا یہ خنجر تم مجھے دے سکتے ہو؟ بعد میں تم بے شک مجھ سے لے لینا، ہاں تم بے شک اسے ساتھ لے جاؤ، لیکن خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ، کیا تم نے اس خنجر کے مالک کو پہچان لیا ہے؟ جواد نے کہا، یہ میں تمہیں کل بتاؤں گی۔ ویسے یہ خنجر میں نے پہچان لیا کہ کس کا ہے، لیکن پہلے میں اپنے طور پر تسلی کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی جس نے تمہیں ختم کرنے کی کوشش کی۔ اچانک زیبا کی آنکھوں میں چنگاریاں کودنے لگی۔ غصے کی وجہ سے بہرحال زیبا اب جواد کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھی اور جواد کو ہوشیار رہنے کی تاکید کرتی ہوئی وہاں سے چلی آئی۔ زیبا اپنی حویلی میں پہنچی تو سخت تذبذب کا شکار تھی۔ وہ سوچ رہی تھی آیا وہ اس خنجر کے بارے میں جو وہ جواد سے لے کر آئی تھی کھلے بندوں اس شخص سے پوچھے یا پھر سردست خاموش رہے
اور محتاط انداز میں اس شخص کی نگرانی کرتی رہے۔ پھر اسے اپنا دوسرا خیال زیادہ بہتر محسوس ہوا، کیونکہ وہ اس شخص کو خنجر کے حوالے سے پہچان چکی تھی اور اسے 100% یقین تھا کہ یہ خنجر اسی شخص کا ہے۔ لیکن اگر اس نے صاف انداز میں اس سے خنجر کے بارے میں پوچھا تو وہ نہ صرف صاف صاف مکر جائے گا بلکہ محتاط بھی ہو جائے گا، اور اس طریقے سے قاتل کو بے خبر رکھا جائے اور اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کی وہ کوشش کرے گی، اور پھر اس پر اصرار راز سے پردہ اٹھائے گی کہ آخر وہ جواد کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، اس کی جواد سے کیا دشمنی ہے۔ اسی اثناء میں چودھری نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بیٹی زیبا، تم نے دوبارہ جواد سے نہیں ملایا، آخر تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کیا تم واقعی اس سے شادی کے بارے میں سنجیدہ ہو؟ چودھری نے پوچھا تو نہ جانے کیوں زیبا کو اپنے باپ پر سازش کی بو محسوس ہوئی، کیونکہ اسے ابھی تک یاد تھا کہ جواد جب پہلی بار آیا تھا اور اس کے ابو کے سامنے آئے تھے تو ایک انتہائی ڈراؤنا واقعہ پیش آیا تھا، جس سے بری طرح خائف ہو کر اس کے والد نے نہ صرف جواد کو دھتکار کر حویلی سے نکل جانے کو کہا تھا بلکہ زیبا کو بھی جواد سے ملنے سے روکنا چاہا تھا۔ لہٰذا آج اپنے والد کے منہ سے یہ سن کر کہ وہ دوبارہ جواد سے ملنا چاہتے ہیں، آخر کیوں؟ زیبا کو گہری سوچ میں غلطہ دیکھ کر چودھری اسد نے دوبارہ قدرے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تم چپ کیوں ہو؟ جانتا ہوں میں اس کی وجہ، سنو میری بات غور سے۔ چودھری اس چند لمحے توقف کے بعد بولے، بیٹی جواد پر کسی بدرو کا سایہ ہے، اس میں جواد کا یقیناً کوئی قصور نہیں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچاتے، میں اس لیے اسے یہاں بلانا چاہ رہا ہوں کہ اس پر سے بدرو کا سایہ اتارا جائے، اور تم جانتی ہو کہ یہ کام نندو سے بہتر اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے ابو کے منہ سے نندو کا نام سن کر اچانک ہی زیبا کے اندر نفرت کا الاؤ سا بھڑکنے لگا، تاہم اس نے اپنی کیفیت پر قابو پائے رکھا، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے ابو اور نندو مل کر کسی سازش کے تانے بانے بننے میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، اور جواد کو حویلی بنانا اسی سازش کی ایک کڑی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن پھر بھی زیبا نے اپنی رضامندی ظاہر کی تو اس کے ابو بولے، شاباش بیٹی، بس پھر جلدی سے اسے لے کر یہاں آؤ کسی دن۔ اور یہ سن کر زیبا اسبات میں سر ہلانے لگی۔ فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی تھی، قاتل رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والا تھا، اگرچہ اس میں جواد کی زندگی کو بھی خطرہ تھا، لیکن مستقل خطرات اور جان لیوا صورتحال کا سامنا کرنے سے بہتر تھا کہ ایک ہی مرتبہ نمٹ لیا جائے۔ زیبا نے نندو پر اب کڑی نظر رکھنا شروع کر دی، اس لیے کہ وہ خنجر بھی اسی کا تھا جسے ایک دن زیبا حویلی کے حکم میں بنے ہوئے اس کے کمرے میں دیکھ چکی تھی۔ بچپن میں نندو کو زیبا جادوگر چاچا کہا کرتی، اور یہی وجہ تھی کہ اسے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اس کا شبہ اب یقین میں بدل گیا تھا کہ نندو اور اس کے والد کی ملی بھگت سے ہی جواد کے لیے موت کی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ وہ دونوں معصوم جواد کی جان کے کیوں در پہ تھے؟ زیبا یہی سب کچھ معلوم کرنے کے لیے آخر ایک دن جواد کو لے کر اپنی حویلی میں آن پہنچی۔ چودھری اسد کی آنکھوں میں جواد کو دیکھ کر ایک خاص سی چمک لہرائی تھی۔ پھر وہ اس کے قریب آ کر رسمی کلمات کے تبادلے کے بعد شفقت بھرے لہجے میں بولے، دیکھو بیٹے جواد، گھبرانا نہیں، تم پر ایک گدی بدرو کا سایہ ہے، وہ کسی بھی وقت تمہیں یا زیبا کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی اثناء میں نندو بھی وہاں موجود ہوا۔ وہ بغور جواد کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ نندو کو دیکھتے ہی زیبا نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ زیبا اب نندو کو سخت ناپسند کرنے لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نندو کا خاتمہ کر دے۔ ادھر نندو بڑی عجیب نظروں سے جواد کو تکے جا رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نگاہوں ہی نگاہوں میں جواد کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہو۔ پھر نندو کھولے سے جواد کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، جواد آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہی نندو واپس مڑا تو پاس کھڑی زیبا نے دیکھا کہ جواد کسی مشینی انداز میں، حتیٰ اس سے بھی لاتعلق ہو کر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا نندو کے پیچھے ہو لیا۔ زیبا نے چونک کر جواد کو آواز دی تو چودھری اسد نے فوراً ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لیکن جواد کو اس طرح بے یار و مددگار نندو جیسے مکار قاتل کے رحم و کرم پر زیبا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ لہٰذا وہ اپنے والد کی پرواہ کیے بغیر جواد کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تو غصے سے اس کے ابو چلائے، زیبا رک جاؤ، نندو کو اپنا کام کرنے دو۔ لیکن زیبا اپنے ابو کی بات نظر انداز کرتی ہوئی جواد کے پیچھے چلتی رہی۔ نندو اپنے پیچھے جواد کو لیے حویلی کے حکم میں بنے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں آ گیا۔ زیبا نے بھی اندر داخل ہونے کی کوشش کی، مگر وہ یہ دیکھ کر بری طرح چونک گئی کہ جواد نے مکمل ٹرانس کی حالت میں کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔
یہ دیکھ کر زیبا زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ جواد دروازہ کھولو، یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو تم؟ نندو تمہیں جان سے مار ڈالے گا، دروازہ کھولو جواد۔ مگر اندر سے کسی قسم کی آواز سنائی نہ دی۔ تھوڑی دیر میں ہی دوڑتے ہوئے چودھری اسد وہاں آن دھمکے۔ وہ غصے میں بپھرے نظر آ رہے تھے، مگر زیبا نے ان کی بھی پرواہ نہ کی اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے بولی، ابو خدا کے لیے نندو سے کہیں کہ وہ جواد کو چھوڑ دے، وہ اسے اندر لے گیا ہے۔ اور پھر اچانک زیبا پر دیوانگی کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ صورتحال یوں اچانک ہی پلٹا کھا جائے گی۔ خود کو سنبھالو زیبا، یہ کیا بچکانا پن ہے؟ جواد پر بدروح کا سایہ ہے اور نندو سائے کو اس پر سے اتارنا چاہتا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ جواد بدروح سے نجات حاصل کر لے؟ چودھری اسد نے درست لہجے میں اسے سمجھایا، مگر زیبا کو تو کسی اور ہی سازش کی بو آ رہی تھی۔ اچانک اندر سے جواد کی ایک دل ہراس چیخ سنائی دی، جس نے زیبا کو سرتاپا لرزا کے رکھ دیا۔ پھر ایک تواتر کے ساتھ جواد کی چیخیں سنائی دینے لگی، جنہوں نے زیبا کا دماغ سنسنا کے رکھ دیا۔ اس نے پوری قوت سے دروازے کو دھکا مارا تو دروازہ اندر کو گرتا چلا گیا اور خود زیبا اندر جا گری۔ اندر کا منظر دیکھتے ہی وہ دھک سے رہ گئی۔ نندو جواد کی گردن اپنے ہاتھوں سے دبوچے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر زیبا جیسے پاگل ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی دائیں ٹانگ کی ایک بھرپور ضرب نندو کے پہلو میں رسید کی تو اگلے ہی لمحے نندو کے حلق سے تیز چیخ ابھری اور فوراً ہی جواد کی گردن اس کی گرفت سے آزاد ہوئی۔ زیبا نے اس پر بھی بس نہ کیا، اس پر تو جیسے جنون سوار ہو چکا تھا۔ ادھر نندو اس اچانک صورتحال پر پریشان ہو گیا۔ وہ زیبا کو خونی نگاہوں سے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر گھگھیایا، چودھری صاحب، یہ آپ کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تو جواد کو بدروح، مگر اس کی آواز حلق میں گٹ کر رہ گئی کیونکہ زیبا نے ایک اور زوردار ٹھوکر ماری تھی۔ نہیں، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ زیبا پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا، مگر عین وقت پر چودھری اسد بیچ میں آ کر اپنی بیٹی کو سنبھالتے ہوئے چلا کر بولے، ہوش میں آؤ زیبا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں ابو، یہ جواد کو مارنے لگا تھا، زیبا ہامتے ہوئے بولی، پھر جواد کی جانب متوجہ ہوئی جو اپنا گلا دھیرے دھیرے مسل رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا جواد؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ لرزیدہ آواز میں بولا۔ ابو، نندو کو کہیں کہ یہاں سے چلا جائے، ورنہ… زیبا غصے سے بولی، اور چودھری اسد نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے نندو کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا۔ مشتاق احمد بالائی منزل کی کمرے سے باہر کا جائزہ لے رہے تھے۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہوگا کہ اچانک ان کی نگاہ اپنے بیٹے جواد کے کمرے میں کھلنے والی کھڑکی پر پڑی۔ کوئی انسانی سایہ نقاب لگا کر آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مشتاق احمد کا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے بجلی کی تیزی کے ساتھ اپنی جیب سے پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑا۔ 3 دن کی نگرانی کے بعد آج انہیں اپنی محنت باور ہونے کی امید لگی۔ انہیں جواد کی طرف سے اطمینان ہوا کیونکہ انہوں نے اس دن کے بعد سے جب اس پر حملہ ہوا تھا جواد کا کمرہ بدل دیا تھا۔ البتہ اس کے کمرے میں بستر پر چادر اور تکیے ملا کر یوں رکھ دیے تھے کہ جیسے جواد وہاں سو رہا ہو۔ خیر دبے قدموں چلتے ہوئے مطلوبہ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر جورجی سے آنکھ کھلائی۔ ایک دیکھتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سایہ جواد کے بستر کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اسی اثناء میں مشتاق احمد آہستگی سے دروازہ کھولنے لگے۔ ان کی پہلی کوشش یہی تھی کہ فائر کیے بغیر اسے قابو کر لیں، تاہم کسی خطرے کے پیش نظر انہوں نے پسٹل تھامے رکھا۔ ادھر وہ اجنبی مسحری کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کی ساری توجہ بستر کی جانب تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مشتاق احمد کو اندر داخل ہوتے دیکھ نہ سکا، جو کہ اب دروازہ کھول کر اندر آ چکے تھے۔ خبردار حرکت مت کرنا، ورنہ بھون کے رکھ دوں گا۔ اجنبی مشتاق احمد کے ہاتھوں میں پسٹل دے کر اپنی جگہ دم بخود رہ گیا۔ میں اپنے بیٹے کے دشمن سے کسی طرح کی بھی رعایت سے کام نہیں لوں گا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیوں میرے بیٹے کو مارنا چاہتے ہو، بولو۔ مشتاق احمد چند قدم آگے بڑھ کر پسٹل والا ہاتھ ہلاتے ہوئے درست لہجے میں بولے۔ اجنبی چند لمحے تذبذب کا شکار رہا، پھر بولا، صاحب مجھے معاف کر دو، اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو چودھری مجھ سمیت میرے پورے خاندان کو مار ڈالے گا۔ اگر تو نے میرے سامنے زبان نہ کھولی تو میں بھی تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مشتاق نے پھنکارتے ہوئے اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اسی میں ایک تیری بھلائی ہوگی کہ اگر تو مجھے سب کچھ سچ بتا دے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے تو میں کوئی ایسی صورت نکالوں گا کہ تیری جان بچ جائے گی۔ یہ سن کر اجنبی قاتل کے چہرے پر رضامندی کے تاثرات ابھرے۔ وہ بتانے لگا، میرا نام دلاور ہے
چودھری اسد اپنی حویلی میں بیٹھا دلاور کا منتظر تھا، جسے اس نے نندو کی جانب سے جواد کو خلا کرنے کے سلسلے میں ناکامی پر پھر دوبارہ جواد کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور زیبا باپ سے ناراض ہو کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ چودھری جانتا تھا کہ زیبا خود ہی 1-2 دن میں لوٹ آئے گی، لہٰذا سلسلے میں اتنی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ ایک ملازم نے آ کر چودھری کو اطلاع دی کہ مشتاق احمد آئے ہیں۔ یہ سن کر چودھری اسد کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا، کئی خیالات اس کے اندر گڈمٹ ہونے لگے، تاہم اس نے ملازمت سے مشتاق احمد کو اندر آنے کا کہہ دیا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ مشتاق احمد جواد کے والد ہیں، لہٰذا وہ سوچنے لگا کہ آخر وہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ اتنے میں مشتاق احمد ان کے سامنے آن موجود ہوئے اور آتے ہی بولے، چودھری صاحب، آپ کی جاگیر میں میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، کسی ظالم نے میرے بچے جواد کو قتل کر دیا، میں اسے دفنا کر آیا ہوں۔ مشتاق احمد بدسور غم سے ڈوبے ہوئے لہجے میں بولے۔ مشتاق احمد کی آہوزاری سے چودھری اسد کو سکون ملا، وہ خاصے مطمئن و مسرور ہوا۔ اب وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ دلاور نے اپنا کام اچھے طریقے سے کر دیا تھا، تاہم وہ بڑے درست لہجے میں بولا، تو میں کیا کروں، کوئی تھانے دار ہوں میں یہاں کا؟ پھر بھی چونکہ یہ سب میری جاگیر میں ہوا ہے، اس لیے میں تمہاری مدد کی کوشش کروں گا، تم جا سکتے ہو، میرے آرام کا وقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ بڑے پرغرور انداز میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ظالم، تو بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ مشتاق نے چودھری اسد کے وہاں سے جاتے ہی دل میں سوچا اور وہاں سے لوٹ آئے۔ ان کی چال کامیاب رہی تھی، کیونکہ انہوں نے دلاور سے سب کچھ اکلوا کر اسے اپنی حویلی کے کمرے میں قید کر دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ چاندنی رات میں جب ظالم چودھری کنول کی بے چین روح کے انتقام کا نشانہ بن جائے گا تو وہ اسے چھوڑ دیں گے۔ دراصل دلاور کے ذریعے انہیں اصل حقیقت کا علم ہو چکا تھا کہ چودھری کیوں ان کے بیٹے کے جان کا دشمن بن چکا ہے۔ اگرچہ انہیں ان ساری باتوں پر مشکل ہی سے یقین آیا تھا، لیکن گزشتہ حالات و واقعات کی روشنی میں انہیں یہ سب درست ہی نظر آ رہا تھا۔ جواد کی اصل ماں کنول آج سے 20 سال پہلے انتہائی چاندکنی کے عالم میں جواد کو تڑپتا چھوڑ کر چودھری اسد کے عبرتناک ستم کا نشانہ بن کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، اور اب اس کی بے چین روح اپنے بیٹے کے جسم کی طاقت حاصل کر کے چودھری سے اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ لینا چاہتی تھی، اور یہ سب چاند کی 14ویں رات کو ہی ممکن تھا۔ لہٰذا ان سب باتوں کے تناظر میں مشتاق احمد نے اب یہ چال چلی تھی کہ چودھری اسد کو چاندنی رات سے پہلے ہی ہر ممکن طریقے سے قتل کرنے کی کوشش کرتا۔ لہٰذا اب چودھری مطمئن ہو گیا تھا اور مشتاق احمد بھی اطمینان سے واپس حویلی لوٹ آئے تھے۔ ادھر جواد کو بھی اصل حقیقت سے آگاہی ہو چکی تھی۔ اسے اب یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ مشتاق احمد کا بیٹا نہیں، وہ بھی یہ بھی جان چکا تھا کہ کن دردناک حالات میں وہ مشتاق احمد کو ملا تھا۔ وہ اپنی ماں کنول کے اوپر ہونے والے ظلم بھی اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن وہ ایک باحوصلہ نوجوان تھا۔ چودھری اسد اس بات پر حیران تھا کہ آخر دلاور اپنا کام کر کے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ پھر وہ یہ سوچ کر خود ہی مطمئن ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی چند روز کے لیے کہیں غائب ہو گیا ہو۔ اس رات 14ویں کا چاند بھرپور انداز سے منچند آباد پر اپنی چاندنی نچھاور کر رہا تھا۔ گاؤں کے تمام باسیوں کو نہ جانے کیوں آج رات کا چاند زبردست چوبن پر محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے آج چاند کی آخری رات ہو۔ تمام لوگ آج وقت سے پہلے ہی سو گئے تھے۔ ادھر مشتاق احمد پر اس وقت انتہائی عجیب و غریب کیفیت طاری تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ آج کی رات خونی اور پر اسرار ڈرامے کا ڈراپ سین ہونے والا ہے، لیکن کیا یہ سب ممکن ہوگا؟ وہ یوں ہی آہستگی سے چلتے ہوئے جواد کے کمرے میں آئے تو انہوں نے اسے گہری نیند میں ڈوبا ہوا دیکھا۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کسی بھی لمحے پر اسرار کھیل کی ابتدا ہونے والی تھی، اور وہ یہ سب اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ مان ان پر غنودگی کے حملے ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ نہ سوئیں، مگر چند لمحوں بعد ہی وہ بھی نیند کی وادیوں میں اترتے چلے گئے۔ باہر چاند اپنے جوبن پر تھا، ٹھنڈی ہوا برگد کے پیروں کے درمیان سے جب گزرتی تو پتے پر اسرار تماشائیوں کی طرح تالیاں پیٹنے محسوس ہوتے۔ جواد گہری نیند میں تھا کہ مان ایک سفید روشن لکیر فضا میں تیرتی ہوئی اس کی ناک کے راستے جسم میں اتر گئی۔ جواد نے لیٹے لیٹے یکدم اپنی آنکھیں یوں کھول دی جیسے بجلی کا سوئچ آن کر دیا گیا ہو۔ پھر وہ مسحری سے اٹھ کر یوں چل دیا جیسے کسی نے اس کے جسم میں بجلی بھر دی ہو۔ وہ بلا خوف و خطر ننگے پاؤں حویلی سے باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ چودھری اسد کی حویلی کی جانب تھا۔
उधर चौधरी असद अपने कमरे की शानदार मुसहरी पर गहरी नींद में डूबा हुआ था कि अचानक किसी खटके की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके सामने जवाद किसी जिंदा लाश की तरह खड़ा उसे अंगारा बरसाती आंखों से देख रहा है। चौधरी असद की जवाद को देखकर घिघी बन गई। वो समझ गया कि कंवल की रूह इससे इंतकाम लेने आ चुकी है। इतने में जवाद का चेहरा यकायक तेज रोशनी में जैसे नहा गया और आंखें फैलकर सुर्ख अंगारा सी बन गई। जवाद के हलक से फड़फड़ाती हुई एक खौफनाक आवाज़ चीख की सूरत में बरामद हुई कि इतने में चौधरी असद पागलों की तरह चिल्लाते हुए नंदू को आवाज़ें देने लगा। अरे चीख और चीख चौधरी, आज तेरी मदद को कोई भी ना आएगा। कंवल की रूह जवाद के जिस्म से बो रही थी। अब जवाद की आंखों से चिंगारियां निकलकर चौधरी की तरफ बढ़ी और फिर चौधरी फर्श से ऊपर को उठने लगा। वो हवा में मुअल्लक हुआ, उसकी जुबान लंबी होकर बाहर को निकल पड़ी और आगे को बढ़कर चौधरी के चेहरे पर टिक गई। फिर चौधरी की दर्दनाक और कुर्बनाक आवाज़ कमरे की फिजा को मुंतशिर करने लगी। चौधरी की तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त और अजियत से पुर थी। फिर चौधरी की जुबान सिमटकर असली हालत में आई तो उसके मुंह से आवाज़ निकली, मुझे मुआफ़ कर दो। नहीं चौधरी नहीं, तू तो इससे भी ज़्यादा सज़ा का मुस्तहिक है। ये सज़ा तो तेरे लिए कुछ भी नहीं। कंवल अपना चेहरा चौधरी के ऐन सामने ले आई और गराते हुए बोली, चौधरी, अब तेरे जुल्मों गुनाहों का गड़ा लबालब भर चुका है। तूने किसी पर रहम नहीं किया। इंसानी शक्ल में तू बेरिया है। तेरा वक्त अब पूरा हुआ। अब तेरा दुनिया में रहना बेसूद है। और फिर चौधरी की चीख पूरी हवेली में गूंजने लगी और फिर रात में किसी खूनी दरिंदे ने चौधरी को उनके कमरे में झिंझोड़ के रख दिया। चौधरी की लाश बहुत भयानक हालत में थी और फिर उसी रात नंदू का भी भयानक अंजाम हुआ। गांव से बाहर वीराने में उसकी लाश बहुत महदूश हालत में नजर आई। मुश्ताक अहमद को ज़ेबा ने उनकी फैमिली समेत अपनी हवेली में बुला दिया था। ज़ेबा को मुश्ताक अहमद और सलमा अपने बेटे जवाद के लिए कबूल कर चुके थे। दूसरी रात मुश्ताक अहमद अपनी बीवी सलमा के साथ मौजूद थे। रात के 11 बजे का वक्त था कि अचानक कमरे के कोने में सफ़ेद धुआं उठने लगा, जिसे देखकर दोनों मियाँ बीवी अचंभे में पड़ गए। इतने में तमाम धुएं ने एक इंसानी हेले का रूप धारा। फिर उस साई के मुंह से आवाज़ निकली, मुश्ताक में वही बदनसीब और सितमज़दा कंवल की रूह हूँ जिसे जालिम चौधरी ने अपनी हवस का निशाना बनाया और फिर मुझे मौत के हमसकनार किया। मेरा मासूम बच्चा मेरी लाश के करीब बिलखता रहा, लेकिन उस जालिम को ज़रा बराबर भी रहम न आया। मुश्ताक, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे मासूम बच्चे को सीने से लगाया और उसके सर पर शफकत का हाथ रखा। आज मुझे बहुत सुकून मिला है, इसलिए कि चौधरी अपने अंजाम को पहुँच गया। मैंने उससे इंतकाम ले लिया। अब मैं सुकून से अपनी मंजिल की तरफ जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों मियाँ बीवी आइंदा भी मेरे जवाद को सीने से लगाए रखेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और फिर उसके बाद सारा धुआं ऊपर को उठा और कमरे के रोशनदान से बाहर को निकलता चला गया।